دیکھا تھا وہ اس دن پتا چلے گا کہ اپنے مجبور ہو گیا جب عمل کرنے کا موقع ملا، عمل کو سنوارنے کا موقع ملا، عمل کو سدھارنے کا ایک موقع ختم ہو جائے گا، اس دن پتا چلے گا کہ عمل مقبول ہوئے ہیں یا مقبول ہوئے۔ اس لیے آج کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، وہ عمل کر کے قبولیت کی دعائیں کی۔ یہ عمل کرنا کمال نہیں، عمل قبول کروانا کمال ہے، اور صحابہ کا یہ کمال ہے، وہ عمل کر کے قبول کروانا۔ علماء فرماتے ہیں جتنا ہم گناہ کر کے نہیں ہوتے نا، وہ اتنا نیک عمل کرتے ہیں، اتنا گناہ کر کے نہیں ہوتے، اس سے کئی زیادہ وہ نیک عمل کر کے ہوتے تھے قبول کروانا۔ یاد رکھنا، جس کو یہ خوبی مل گئی نا رونے والی، تو یہ کامیاب ہو۔ جو روتا رہے گا نا اللہ کے سامنے، بس اسی کا کام ہوتا ہے دنیا اور آخرت اس کی۔ وہ جہاں جس نے مسو پوچھ لیے بس اس کی بگڑنا شروع، اس کی بگڑنا شروع۔ ہمارے امیر صاحب کہتے تھے کہ ابو بکر کوئی ایک آدھا ایسی زندگی جو بالکل بھاری ہو، اس کو ساتھ میں رکھنا اللہ کے راستے میں جب جانا تو کسی ایسے شخص کی ضرور تشکیل کرنا جس کی زندگی بالکل بگڑ چکی ہو، سماج میں قبول کیوں ایسا آپ بول رہے ہیں، کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ دیکھ ابو بکر کو ابھی آیا آپ کے ہاتھ میں، دیکھو احساس ہوا میری زندگی کا، اب تو اللہ کے سامنے روتا ہے، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ رونا ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو ساتھ میں لائے گا تو بول رہے ہیں کہ دیکھو بھی تو رونے والوں کو ساتھ میں یاد رکھنا، خالی بزرگ ہی نہیں روتے، جن کی زندگیاں بگڑی ہوتی نا وہ بل بلا کر روتے ہیں، جب انہیں احساس ہو جاتا کہ میری زندگی بگڑی اور میں نے اللہ کے سامنے ایسی جرات کی ہے، اور وہ کیسی قدرت والا اور کتنے انعامات سے مجھے اس نے نوازا، اس کے باوجود میں نے اس کو توڑ دیا، تو اس کو ایک عجیب کیفیت ملتی ہے۔ بتا کہ ایسے لوگ تیرے ساتھ میں ہر سال رہیں گے، جب کہ تو جماعت میں جائے گا تو یہ روئیں گے، تجھے بھی رونا۔ رونا اتنی خاص چیز ہے کہ ہاں سب سے خاص، بندوں کے آگے رونا یہ عیب کی چیز ہے، اور اللہ کے آگے رونا یہ خوبی کی چیز، یہ خوبی ہے۔ جب بندوں کے آگے آدمی روئے گا نا، بندوں کے آگے تو بندے اس کو قبول کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس رو کے جا رہا کیوں ایسے کرا میرے ساتھ آج تو رونا، پہلے سے کیوں نہیں سیدھا ہو؟ اللہ کسی کو ایسا نہیں کرتا۔ اچھا چار آدمی دیکھتے نا کہ فلاں فلاں کے سامنے رو رہا ہے، تو لوگ تذکرہ کرتے کیسا ذلیل آدمی، وہ تو کیسا ہوتا ہے، مگر ایک آدمی جب اللہ کے آگے روتا ہے تو چار آدمی دیکھتے ہیں عزت تو اللہ کا ولی، اللہ کا پاک سے اللہ کیا کرے، تو اللہ کے آگے رونے والوں کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، اللہ کے وہاں الگ ملتا ہے، بندوں کے وہاں الگ ملتا ہے۔ اور اگر بندوں کے آگے روئے تو اللہ کے بھی نگاہ میں گرتا ہے، بندوں کی بھی نگاہ میں، تو بندوں کے آگے رونا کیا ہے، یہ عیب ہے، اور اللہ کے آگے رونا کیا ہے، اور سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جو عمل مردود ہو گیا اس پر رو لے، تاکہ یہ ایسی خوبی ہے کہ مردود عمل کو مردود کرتا ہے، ایسی خوبی ہے مردود عمل کو مردود کرتا ہے، ایسی خوبی ہے۔ خالی کھانوں کو بڑھ دے، جو خالی کھانا رہ جاتے کھانے خالی رہ گئے، اگر رو لیا تو وہ خالی کھانوں کو بڑھ دے، رونا اتنی بہترین خوبی ہے۔ جانتے ہیں کہ بھائی رات کو چلی تو نہیں سو رہے تھے، کسی نے اٹھا دیا تو اٹھو بھائی تہجد کی نماز پڑھی، ماشاء اللہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے تہجد کے لیے اٹھانے آیا، چلیے وہ فرشتہ نہیں ابلیس ہوں، میرا تو کام ہے سنانا لوگوں کو اور تہجد چھڑانا لوگوں کی، تو میرے کو اٹھا رہا تہجد کے لیے، کیا بات ہے، آگے کل سنا دیا تھا نا تو تم نے اٹھ کے رونا دھونا بچایا ہے، تو ہزاروں راتوں کی ثواب ان کو اللہ نے دے دیا، ہزاروں اٹھ کے ایک نماز پڑھ لے، سو کے ہزاروں ایک پڑھ لے، پھر سلا دوں گا، پھر اٹھ کے روئے گا، پھر ہزاروں کمائے گا، میں تو کمانے آیا ہوں، کمانے کہاں آیا ہوں، یعنی میں تیری نیکیاں کمانے آیا ہوں، تیری نیکیاں بنانے تھوڑی آیا ہوں۔ کیسا رونا، اگر رونا سیکھ لیا نا
دو چیزیں خالی اللہ کے راستے میں اہم ہوتی ہے سیکھنا، ایک بندوں کو منانا، ایک اللہ کو منانا، بس دو چیزیں جس میں سیکھے ہوگا۔ بندوں کو منا کے اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کو منا کے بندوں کے فیصلے کرواتا ہے، ہدایت کے بس ہوگا سب سے آسان اور سب سے اعلیٰ درجے کا کام۔ اس میں خوب رونے کی کیفیت بناؤ، اللہ کے راستے میں آئے ہو، یہاں جلدی سے کیفیت بنتی ہے، جلدی سے صفت مل جاتی ہے رونے والی، مقاموں کو نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے جو بڑے بولتے نا بھائی یہ پالیٹکس سسٹم بند کرو، موبائل بند کرو، یہ موبائل چالو رہے گی تو رونا نہیں آتا، کیونکہ جب کوئی یاد آئی تو کر لیا انہیں فون، تو کائے کا روئے گا۔ موبائل بند ہے، کچھ ادھر کے احوال نہیں معلوم، ادھر کے ان کو نہیں معلوم، ادھر کے اپنے کو نہیں معلوم، آپ روئے گا، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ وہاں پڑے، میں ادھر پڑا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اب روئے گا۔ ارے ٹیلی فون پہ کیا روئے گا وہ، تو سارے احوال تو نہیں جا رہے اس میں۔ اللہ کے راستے میں مین صفت ہے یہ دے کر جانا ہے ہمیں سے۔ اگر رونے والا نہیں بن کے گئے اور رلانے والا نہیں بن کے تو ہم کو کچھ بھی نہیں بن کے، خود نے بھی رونا اور دوسروں کو بھی رلانا، بندوں میں اللہ کا تعارف ایسا کروانا کہ بندے رو پائیں، اور اللہ کے سامنے بندوں کی ہدایت اس طرح مانگنا کہ اپن رو پڑے، بس ہو جاتا۔ رونا اور رلانا یہ دو کام سیکھ کے جانا، یہ سیکھ لیا زندگی سفر۔ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک پتھر ہو رہا ہے، تو پوچھا بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے جب سے سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر، یعنی انسانوں اور پتھروں سے جہنم کو بہتایا جائے گا۔ تو جب سے میں رو رہا ہوں کہ مجھ سے جہنم کی آگ نکائی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے، تھوڑی بات چیت ہوئی، اور جس کام سے گئے تھے وہ کام ہو گیا، بات ہو گئی، اللہ سے کلام ہو گیا۔ اس کے بعد میں رکھتے اللہ راستے میں فرشتوں کو ملا تھا اور وہ اس طرح سے رو رہا تھا، میں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو یہ بتائی اس نے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے رونے پر میں اس کی مغفرت کر دوں گا، کیا اس سے جاتی ہے جو ان سے جہنم میں گا، اس پتھر کو بھی ڈالوں گا یہ رو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا تو بھائی تیرے کو اللہ نہیں ڈالے گی جہنم میں، تیرا رونا اللہ کو ایسا پسند آ گیا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی، اب تجھے جہنم میں نہیں ڈالے۔ وہ خوش ہو گیا، کچھ زمانے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو پھر رو رہا ہے، وہ پتھر پھر رو رہا ہے، تیری تو مغفرت ہو گئی کیوں رو رہا ہے؟ جس رونے نے مغفرت دلائی ہو ایسی بہترین خوبی کیسے چھوڑ، اس رونے کی وجہ سے جہنم سے نجات ملی ہو ایسی خوبی کیوں چھوڑ دوں؟ کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کتنی بہترین خوبی ہے اللہ کے سامنے رونا، اس کی وجہ سے مجھے جہنم سے نجات ملی ہے، تو ایسا رونا میں کیوں چھوڑ دوں جس کی وجہ سے نجات ملی ہے۔ ہماری نجات ہے اللہ کے سامنے رونے میں، اور پوری انسانیت کی نجات ہے اللہ کے سامنے رونے میں، خالی اپنے لیے نہیں رونا، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ رونے والا بننا، دوسرا رلانے والا بننا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے احسانات بتلاؤ، کتنے احسان ہیں اللہ کے، اور ہم نے کتنا احسان کا بدلہ کن چیزوں سے چکایا ہے۔ اس نے ہم پر احسان کرتے چلا گیا، ہم نے اس کے حکم توڑتے چلے گئے، وہ ہم پر احسان کرتا چلا گیا، ہم اس کے حکموں کو اس طرح توڑتے چلے گئے کہ گناہی کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے تین چیزیں قرآن کریم اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ بندے میری اطاعت پر، بندے میری اطاعت پر، اور ہمیں سب کو اطاعت پر لانا ہے۔ جو اطاعت پر آ گیا وہ جہنم سے نجات پا گیا، جو اطاعت پر نہیں آیا جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت پر لانے کے لیے تین موضوع مستقل کا قرار کر دیا قرآن میں، ایک وعدوں کے اعتبار سے، ایک وعدوں کے اعتبار سے، اور ایک احسانات کے اعتبار سے۔ اطاعت کی تین بنیادیں، آدمی کسی کی مانتا ہے کیوں مانتا ہے؟ کچھ امید لگی ہوتی تو اس کی مان لیتا ہے، کسی کا خوف ہوتا ہے تو اس کی مان لیتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی مان لیتا ہے۔ یہ تین بنیادیں ہی آتی ہیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی وجہ نہیں کسی کی بات ماننے کی۔ کسی کا خوف دل میں آیا تو اس کی بات مانے گا، اس کا حکم پورا کر دے گا، یا کوئی امید جاگی ہوئی ہے کسی کو یا اس سے اپنا بندوبست ہو جائے تو اس کی بات مان
گا اس کا حکم پورا کر دے گا، یا کسی سے محبت ہو گئی تو اس کی بات مان لے گا، اس کا حکم پورا کر دے گا۔ یہ تین بنیادیں، تو اللہ نے تین بنیادوں کی وجہ سے یہ تین موضوع کا ٹکرار کیا ہے قرآن، کہ اس کو احسان بتلاؤ تاکہ اس کے دل میں میری محبت جاگے اور اس محبت میں میری طاقت ہے۔ بتاؤ اس کو میرے احسان کتنے ہیں کہ تم نے آ کے تجھے دیکھنے کے لیے دی ہے، اس سے تو پوری دنیا دیکھ رہا ہے، اس میں وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت تک اگر دن کو دن رہنے دو اور رات نہ آنے دو تو کوئی ہے دنیا میں کوئی دوسری قوت، کوئی دوسرا معبود جو تمہارے لیے رات لیا ہے تاکہ تم معلوم کر سکو۔ تو اللہ نے احسان بدلا ہے۔ اچھا پھر یہ تو بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کو برسائیں؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں تو بتاؤ کیا کریں؟ اللہ احسان بتائیے، پانی میٹھا کر کے دیا اس کو پینے کے لیے، اگر تمہارے پانی کو کڑوا کر کے اتارتے تو تم کیا کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم لگاتے ہو اس کے ہاتھ رکھتے ہو جن ندیوں سے وہ آگ پیدا ہوتی ہے تم نے پیدا کی ہے یا ہم نے پیدا کی؟ وہ جتنے ذرائع ہیں جس میں آگ پیدا ہوتی ہے، لکڑی ہو، کوئلہ ہو، جتنے ذرائع ہیں آگ کو پیدا کرنے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے قرآن کی آیت میں پانی اور آگ کا ذکر ایک ساتھ کر کے بتایا، بڑی 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 ضرورت ہے انسان کی، یہ دو چیزوں سے تعلق ہے۔ کھانا بنانا ہے تو پانی بھی چاہیے، آگ بھی چاہیے، گاڑی چلانا ہے تو پانی بھی چاہیے، آگ بھی چاہیے، ہوائی جہاز اڑانے سے لے کر موٹر بائک چلانے تک آگ اور پانی چاہیے کے سامنے۔ گھر میں ایک لائٹ چلانا ہے تو اس کے لیے آگ بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، بغیر آگ اور پانی کی بجلی نہیں بنتی۔ سارا انتظامات جو سب استعمال میں لے رہے ہیں یہ سب آگ اور پانی کے طریقے سے، اور وہ آگ اور پانی کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ احسانات بتلا رہا ہے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے، کہ میرے بندوں میں میری محبت پیدا ہو جائے، وہ محبت میں میری اطاعت کرنے لگے۔ تو اطاعت کروانا کیوں چاہتا ہے؟ اس کی کوئی شان بڑھ جائے گی تو نہیں، تمہاری زندگی سفل ہو جائے، دنیا و آخرت تمہاری بن جائے گی۔ تمہاری دنیا آخرت بنوانے کے لیے تمہیں اطاعت کرنا ہے، اور تمہیں اطاعت پر لانے کے لیے میں یہ سارا نظام بنایا قرآن کریم کے اندر۔ ایک منٹ شاید تقاضے کا پھول نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ آپ کے تھوڑا مذاکرہ کرنا پڑتا ہے، سمجھے؟ دوسرا موضوع اللہ نے کھینچا ہے خوف، دھمکیاں دی اللہ کہ اگر تم اس طرح سے زندگی گزارو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا، تم اس طرح زندگی گزارو گے تو یہ حال ہوگا، کھانے کے لیے خون اور پیٹ ملے گا، کھانے کے لیے زخم کا پھل ملے گا، اتنے ساری چیزیں جو دھمکیاں دے رہا ہے تاکہ کے لیے کہ میرے بندے خوف میری طاقت، اور آگے وعدے بتلا رہا ہے کہ تم یہ نیک اعمال کرو گے تو میں تمہارے لیے جنت بنا دوں گا، ایک سے ایک نعمتیں۔ میں مختصر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ تین موضوع کے اثرات پورے قرآن کریم، جگہ 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 کہیں وعدہ بتلایا جا رہا ہے تو کہیں دھمکی دی جا رہی ہے، کہیں احسانات بتلایا جا رہا ہے۔ جہاں بھی دھمکی دی تو وہاں بھی اللہ کیا کر رہا ہے؟ آگے جا کے بول رہا ہے اللہ غفور ہے، یعنی ایک دم مت ڈر جانا اور ایک دم میرے سے دور مت بھاگنا، آ جانا توبہ کرنا۔ ایسا نہیں کہ بھائی جہاں پر اللہ نے دھمکی دی وہاں قہار بتلا رہا ہو، بلکہ جہاں وعدے بتلا رہا ہے نا وہاں بتائے گا وہ کہ تمہارا اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور جہاں پر دھمکی دے رہا وہاں کیا بول رہا ہے؟ اللہ تمہارا غفور ہے۔ یعنی بندے دور نہ جائیں، قریب آئیں، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے خوف کھائیں، مجھ سے امیدیں لگائیں، اور اس کنڈیشن میں آ کر وہ میری اطاعت کرنے لگ جائیں، بس چاہے خوف میں اطاعت کریں، چاہے امید میں اطاعت کریں، چاہے محبت میں اطاعت کریں، بس میری اطاعت کریں۔ پھر کیوں اللہ آپ اپنی اطاعت کروانا چاہتے ہو اس سے؟ تب اس کو کامیاب کرنا ہے، اور اس کو دنیا کو اچھی بنانی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کو اچھی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دو چیزیں ہم کو دی ہیں، ایک تو رونا والے بنو، دوسرا رونے والے، یعنی خود اللہ کے سامنے رو کر بندوں کا
ہدایت کے مت نظام چلاؤ اور دن بھر ان لوگوں کے پیچھے بھٹک کر انہیں اللہ کا تعارف کرواؤ، غلطیوں کی لائن سے بھی، وعدوں کی لائن سے بھی، اور احسانات کی لائن سے۔ جو اللہ نے احسان کیے ہیں وہ بھی بدلاؤ، جو اللہ نے دھمکیاں دی ہیں وہ بھی بدلاؤ، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ بھی بدلاؤ، اور پھر اللہ کی طاقت اور قدرت بھی سمجھاؤ کہ کیسی طاقت والا ہے، کیسی قدرت والا ہے، اور کس طرح وہ اپنی قدرت سے سارا نظام چلا رہا ہے، اور کس طرح ہماری پرورش کر رہا ہے اپنی قدرت سے ایک ایک بندے کو، تاکہ ہر بندے کے دل میں اللہ ہی اللہ ہو جائے، چاہے خوف کی لائن سے اللہ ہے، چاہے وجود کی لائن سے اللہ ہے، چاہے محبت کی لائن سے اللہ ہے، مگر اللہ اس کے دل میں آئے، جس کے دل میں اللہ آ گیا اس کا کام ہو، اب وہ دنیا بھی پاشوں جیسی گزارے گا اور آخرت بھی پاشوں جیسی، اگرچہ جیب کا فقیر ہوگا مگر دل کا غنی ہوگا، دل کا غنی ہوگا، اس کی زندگی پاشوں سے کم نہیں، جیب بالکل خالی ہوگی مگر زندگی کیسی طرح پاشوں، جو چاہتا ہے وہ کھاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ پہنتا ہے، اللہ اس کا انتظام کرتا ہے، وہ ہے نا اللہ والے کا واقعہ، تو دعا کر رہے کہ یا اللہ کھانے کو کچھ نہیں، تو انگور کا ٹوکڑا آ گیا، تاکہ یا اللہ پہننے کے چادریں پرانی ہو گئی، جو چادریں نہیں آ گئی، اب انہوں نے کیا کیا، چادریں جو ہے بدنی پرانی اتار دی، انگور کھانے لگے تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ بندے میرا بھی اس میں حصہ ہے، بولا تیرا کیسے حصہ ہے، وہ دعا کر رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا، واقعہ تو نہ کر جانے سکتا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے میں کھا لوں، اگر کھا لینا لے جانا نہیں اس میں کہ میں نے اللہ سے کھانے کے لیے مانگا ہے، کہیں لے جانے کے لیے نہیں، جمع کرنے کے لیے مانگا ہے، بہرحال تو ایسے اللہ انتظام کر رہے ہیں، فقیروں جیسے زندگی ان کی جیبوں کے اعتبار سے پڑھتے ہیں مگر ایسے بادشاہ طریقے سے جو چاہے اللہ سے لے لے جو چاہے کروا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، جھونپڑی کی تھی بڑی دیوار، ایسے دونوں ہاتھ کھول دے نا تو ایک دیوار ادھر ٹچ ہو جائے، ایک دیوار ادھر ٹچ ہو جائے، اور دیواریں کیا تھی وہ تو سپوز سیخوں کے اور کاٹ کے بنے ہوتے اچھے، پیر پسار کے لیٹے، پیر پسار کے لیٹے تو ایک اس کے آگے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو جب تک اس کے پیر کو سکڑے نہیں نماز نہ پڑھ پائے، واقعہ تو تم نے سنا ہوگا، اس سے اندازہ لگا لو گھر کی لمبائی کیا ہے، کہ عائشہ فرماتی جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تو میرے پیروں کو یوں سکے رہے اب سجدہ ہوتا، یعنی جب تک پیروں کو سکڑا نہ جائے سجدہ نہ ہو تو کتنی چوڑائی ہے بتاؤ، لمبائی چوڑائی، وہ فرمایا کہ جب کھڑے ہوتے تھے آپ تو سر کو ٹچ ہو جاتا، ایسے تو بالکل کڑکے ہیں، جب وصال ہوا ہے تو گھر میں یہ تیل نہیں ہے چراغ کو جلانے کے لیے، مگر زندگی بادشاہوں جیسی، جو چاہے اللہ سے لو، جو چاہے اللہ سے کرو، تو جو آدمی اپنی زندگی میں دعوت اور عبادت کو جمع کر لے، دعوت اور عبادت کو جمع کر لے تبھی وہی کامیاب ہے، جو آدمی بندوں کو اللہ سے ملانا اور اللہ سے ہدایت دلوانا سیکھ لیتا نا، یہی آدمی ورنہ کامیابی دور دور تک نہیں ہے، اس لیے اپنی نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی ایسی بنائے گی تو اللہ کو پسند آئے، اللہ کے سامنے رونا بھی ہے اور بندوں کو منانا بھی ہے، اپنی عبادتوں پر مطمئن نہیں ہونا بلکہ اپنی عبادتوں پر ڈرنا، اپنی محنتوں پر مطمئن نہیں ہونا بلکہ اپنی محنتوں پر ڈرنا کہ یہ مردود بھی ہو سکتی ہے، مقبول بھی ہو سکتی ہے، اب وہ ڈرتے ڈرتے جو کرتا رہے گا اللہ اس کو پاس کرتے رہے گا، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کام کیا، اور ذرا سا وجود پیدا ہو گیا، اللہ کے وہ مردود اور کام کر رہا ہے، ستیہ ناش کر کے کر رہا ہے، مگر دل میں یہ کہ یا اللہ میرے سے نہیں ہوگا، یا اللہ میرے سے نہیں ہوگا، میرے سے کوئی ناش کرنے والا ہے، کام بگاڑنے والا آدمی تو یہ کامیاب ہو رہا ہے، کام بگاڑ کے کامیاب ہو رہا ہے، اور وہ کام بہترین کر کے ناکام ہو رہا ہے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو عاجزی پیش ہو، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا رحمان کے خاص بندے کیا کہہ رہا وہ رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی مطلب کیا، ایسے ٹکڑے ہو کے چل رہے ہیں، سر جو کیجیے کمر کیجیے، لوگ اس کو عاجزی سمجھتے ہیں، باقاعدہ نماز میں نے دیکھا کئی لوگ کو علم نہیں نماز کے لیے بند
جیسے بیٹے ڈاؤ وہ اس کو عاجز سمجھتے ہیں، سریوں ڈال دیا زمین پہ، اس کو سمجھتے ہیں عاجزی ہے. عاجزی سر جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عاجزی دل کے روح کو جھکانے کا نام ہے. میرے دل میں یہ بات ہے، میں ذلیل ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں ریاکار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں سب سے بیکار ہوں. یہ میرے دل میں ہو. اگر میں تم سے ایسا بولوں تو یہ ریاکاری ہے کہ میں بہت اچھا بتا رہا ہوں اپنے آپ کو. اگر میں اپنے آپ کو برا کیا، اگر اپنے کو گنہگار یہ اگر میں بولتا ہوں تو یہ ریاکاری ہے، مگر یہ کیفیت ہے اگر میرے دل کی تو یہی اللہ کو. میری بات سمجھنا. جیسے ہماری کوئی تعریف کر دیتا ہے، ہم لوگ پڑھ گیا ارے بھائی اپن تو یہ مکر ہے، یہ مکر یہ ریاکاری سمجھو. اور وہاں کیفیت دل کی بنے کہ یار اللہ بھی بیچارہ میں بہت اچھا سمجھتا ہے، مگر تو ہی جانتا ہے میرے گناہوں کے لیے. اندر کیفیت بنے. اللہ کہتا ہے یہی رحمان کا خاص رحمان کا خاص بندہ یہی ہے. زمینوں پر عاجزی سے چلنے والے، یعنی اپنے آپ کو سب سے بیکار سمجھ کر چلنے والے، سب سے بڑا گنہگار سمجھ کر چلنے والے. اللہ کہہ رہا ہے یہ رحمان کے خاص بندے ہیں جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، خطا کار سمجھتے ہیں، ریاکار سمجھتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، جتنا دنیا میں اکرام وجود میں آیا ہے نا، میں برا ہوں تو آیا، اور میں اچھا ہوں تو ختم اکرام. میں اچھا ہوں تم میرا اکرام کرو بھائی. کیا بھائی اس کو یاد رکھنا. جب یہ کیفیت بنے گی نا میں بہت اچھا آدمی ہوں تو جی چاہے گا لوگ میرا اکرام کریں. اور جب یہ کیفیت بنے میں تو سب سے بیکار آدمی ہے، سب اچھے ہیں تو جی چاہے گا میں سب کا اکرام کروں. اچھے لوگوں کا اکرام کرنے کو جی چاہتا ہے. اب جب خود ہی کوئی اچھا سمجھے گا تو کیا جی چاہے گا؟ بولو لوگ کریں میرا اکرام، لوگ میرا احترام کریں، لوگ میری عزت کریں. ہاں. اور یہ سب سے بڑے خسارے میں یاد رکھنا. کون؟ میں اچھا ہوں. یہ سب سے بڑے خسارے میں. ارے میرے کو کیا، میں تو ایک دم پار تھا، میں تھوڑی ایسا کرتا، میں تھوڑی ویسا کرتا، ایک نمبر کا ٹھیک ہوتا سمجھ رہے نا. اب یہ بیچارہ دل میں ایسا مایوس کیا ہوگا. ایک طرف امید بھی ہے کہ اللہ تو اچھا ہی کرے گا، اور ایک طرف ڈر بھی ہے کہ اللہ پتا نہیں کیسا عمل ہے اپنا قبول ہوئے گا کہ نہیں. اس کیفیت کے ساتھ چلنے والے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ رحمان کے خاص بندے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سکھا سمجھتے ہیں. وہ ایک بات ہے، دعوت کے کام میں بھی وہی آدمی راستہ چلے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. جو دوسرے کو چھوٹا سمجھے گا اس کو باہر نکالنا. کہیں برائی ہو اس کو ٹچ کرنا اس نیت سے کہ یار یہ بیچارہ یار غلطی کر جائے گا، یا یہ مقابلے سامنے اس طرح کام کر جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا. اس کیفیت کے ساتھ اگر کسی کو بول رہا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، یہ دعوت ہے. مگر اگر دل میں حقارت ہے تو یہ کیا کام کرے؟ کیا نماز کرے؟ نماز دے یاد رکھنا. مخلص کون؟ مخلص جس کو تعریف کرنے پر خوشی نہ ہوتی، وہ تعریف کرنے پر خوشی نہیں ہوتی. اور کوئی برائی کرے تو اس کو کوئی افسوس اور غم نہیں، کوئی برا نہیں لگتا. پھر تعریف کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں ایک برابر ہو جائیں گے. اس کے نزدیک تعریف کرنے والا بھی اور برائی کرنے والا بھی ایک برابر ہوتا ہے. ہاں تعریف کرنے والا سے خوش ہوتا ہو اور برائی کرنے والا سے ناراض ہوتا ہو، وہیں بیچ میں اخلاق پیدا ہو. بیچ میں اخلاق تو تیری کیا تعریف وہ ہے کیا جو تیری تعریف کی جائے؟ اور برائی کی تو ہے تو صحیح نا، تو ہے ہی برائیوں کا پتلا. تو کسی نے برائی کر دی تو تجھے کیوں برا لگے؟ برا تو اسے لگے نا جو اچھا سمجھ رہا اپنے آپ کو. جب میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں تم میری برائی کرو تو میرے کو برا لگے گا. اور جب میں خود ہی برا سمجھ رہا تو کرتا رہو برا. اپنے باپ میں کیا ہائی برے، ہائی بولنے کا ہائی کار. لیکن تم نے دو جملے بولے کوئی مسئلہ نہیں بھائی، تو صحیح بولا. ہاں صحیح بولا. سمجھے میری بات؟ تو اس کو مخلص کون ہے؟ جس کے سامنے اس کی تعریف کرو تو اسے خوشی نہ ہو، اور اس کے سامنے اس کی برائی کرو تو اسے غصہ نہ آئے، اسے برا نہ لگے. تو
تو ہم اپنے آپ کو تو لیں بھائی، اپنے منہ پہ کسی نے تعریف کیا تو خوشی نہیں ہونا چاہیے، اپنے پیچھے کوئی برائی کیا تو اپنے کو غصہ نہیں آنا، مخلصوں کی پہچان۔ ہاں، جن کے لیے تعریف کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں ایک برابر ہو جائیں، کیونکہ کام تو سارا کا سارا اللہ کے لیے، اور میں تو ہوں ہی گنہگار۔ اگر انہیں تعریف برا، وہ میری برائی کر رہا ہے تو صحیح تو کر رہا ہے، اور اگر یہ میری بھلائی کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، تو اس کو کیا معلوم ہے بیچارہ کا اپن کتنے بولے گا۔ اگر معلوم رہے گا تو تعریف کرتا رہا کیا ہوگی؟ تو نہ تعریف کرنے والے سے خوشی ہوگی، نہ برائی کرنے والے پر غصہ ہوگا۔ جب دل اپنے آپ کو برا سمجھے گا، یاد رکھنا اتنے بڑے امام ہیں کون؟ شافعی رحمۃ اللہ، اپنے شیخ سے جا کر شکایت کی، حضرت تھوڑا سا ہاتھ سے میں کمزور گیا، تو حضرت نے کہا گناہ چھوڑ دو۔ اب وہ ایسا ٹینشن میں ہوا، میں کدھر گناہ کرتا ہوں؟ کیا بولے حضرت گناہ چھوڑ دو؟ کہ حضرت میں گناہ نہیں کرتا، کہنا یہی تو گناہ ہے کہ تو اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، سمجھے بات؟ تو اپنے آپ کو پڑسا سمجھ رہا ہے، یہی تو گناہ ہے، اللہ کے نزدیک یہی گناہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ باپ رے، کبھی سمجھ نہیں آئی، کہیں بولے یار آپن تو اپنے آپ کو اچھا سمجھے، میں تو گنہگار نہیں ہوں، تو یہی تو گناہ ہے جس کے سے ہاتھ کا کمزور ہو رہا ہے، پھر وہاں سے رونا دینا کبھی آتا ہو کہ گنہگار ہو یا اللہ میں گنہگار۔ اس کام میں نیک آدمی کو گناہگار بنا دیتا ہے، کیا کرے گا اس کام میں؟ نیک آدمی نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا، اب گنہگار سمجھنے لگا، لیکن یہ خاصیت ہے اس کا، سمجھیے پہلے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا، اب برا سمجھنے لگا۔ حضرت کے پاس میں ایک بندہ گیا، کہنے لگا کہ آپ لوگ نمازی کو بے نمازی بنا دیتے ہیں، ایمان والے کو بے ایمان بنا دیتے ہیں، کہنے یہی تو کام ہے ہمارا، نہیں سمجھے؟ یہی تو کام ہے ہمارا، نمازی کو بے نمازی بنانا ہے اور ایمان والے کو بے ایمان بنانا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اسے احساس دلانا ہے کہ تیرا تو سمجھ رہا میں ایمان والا ہوں، کہاں ہے بتانا، علامت تو یہ ہے ایمان کی، کیا ہوئی ہے؟ اور نماز، تیری نماز دیکھ کیسی ہے، اور یہ دیکھ نماز اس کو بولتے ہیں، تو نے ابو یار ابھی تک سمجھ رہا تھا میں نمازی ہوں، ابھی سمجھ میں کہ کوئی نماز نہیں آتی، سمجھے؟ احساس، اپنی کمیوں کا احساس، اپنی کمیوں کا احساس، یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ میرے اندر احساس پیدا ہوا یار نماز میں گڑبڑ ہے تو نماز کو صحیح کروں گا، یار ایمان میں کمزوری تو ایمان کو مضبوط کروں گا، یار اپنے اخلاق میں برائی ہے اخلاق کو صفائی کروں گا۔ آدمی کے اندر احساس جاگا اور میرے اندر کمی کا تو وہ اپنی کمیاں دور کرے، اور اگر احساس جاگتا دوسرے کی کمی تو تھوڑا لگی ہو۔ اس کام میں حقارت والا نہیں چلے گا، جو کسی کو حقیر سمجھے گا نہیں چلے گا، گناہگار، ریاکار، سیاکار، بدکار سب چلیں گے اس میں، شرابی، چرسی، گٹیری سب چلیں گے، شراب پی پی کے چلیں گے اور اللہ چلاتے رہیں گے، وہ نشے کر کر کے چلیں گے، اللہ چلاتے رہیں گے، اور اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ گٹکا پیئیں گے مگر اللہ نہیں بھاتے، تو جہاں حقیر سمجھا تو بھائی چلو کتنے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے اللہ والے، ان کو بری شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ان کے شیخ ایک غیر مسلم مورتی پوجا کر رہا تھا، دل میں یہ خیال آیا کیسے لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کر اس کو خدا اس کی پوجا کریں، دیکھو ایک احساس ہونا مورتی پوجا میں لگے کیا بنے گا ان کا، ایک یہ ہے اس کو غم بولتے ہیں، ایک اپنے ہاتھ سے بنا کھولئے اس کی پوجا کر، اس کو حقارت بولتے ہیں، فرق سمجھنا، ایک ہی چیز ہے مگر انداز کا فرق ہے، ایک حقارت بنتا ہے دوسرا فطر بنتا ہے، یار ایک بیچارے کہاں جائیں گے مورتی پوجا کر رہے ہیں تو یہ فطر ہے، یہ اچھی چیز ہے، پاگل کہیں گے اپنے ہاتھ سے بنا کر کے اس کی پوجا کل نہیں، یہ کیا ہے حقارت ہے، سمجھ لو میری بات، تو حقارت ذرا سی سمجھ میں آئی، اللہ نے ایمان کا یہ چھین لیا اور سور چروا دیے، 2 سال سور چرائے، اتنے بڑے اللہ جا کے کتابوں پڑھو، کتنے سال، 2 سال سور خالی کہہ کر ایک غیر مسلم کو حقیر سمجھ، یہ تو ماشاء اللہ ایک سے ایک ساتھی اپنے سامنے، اگر ان میں سے کسی کو حقیر بننے تو کئی بھائی، تو سب سے بہترین محفوظ شخص کون ہے؟
میں بیکار ہوں ختم، یہ محفوظ ہوتا ہے. میں گناہگار ہوں یہ محفوظ ہوتا ہے. میں خطا کار ہوں یہ محفوظ ہوتا ہے. جس نے اپنے آپ پر سارے کار لگا دیے یہ محفوظ. جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو خطا کار سمجھ رہا ہے، وہ اپنی الجھن میں رہے گا. ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد میں مرید کی خواب میں آ گئے. مرید نے پوچھا حضرت کیا معاملہ اللہ نے کیا؟ اور مجھ سے سوال کیا کیا لائے؟ تو میں نے کہا ادھیڑ بھون لائے. کیا کرنے لگے؟ ادھیڑ بھون. ادھیڑ بھون سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے. تمہارے گھر میں عورتیں سوٹر نہیں بنتی، بھونتی ہیں. بس وہ بھونتی 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 کچھ غلط ہو جائے تو کیا کرتی ہے؟ ادھیڑ دیتی. پھر بھونتی 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 کچھ غلط ہو جائے کیا کرتی ہے؟ ادھیڑ دیتی. تو کیا میں نے کہا ادھیڑ بھون لائے. نہیں سمجھے؟ اب اس کو سمجھو. تو میں عمل کرتا تھا اللہ، پھر مجھے ایسا لگتا تھا بیکار ہو گیا، پھر کوشش کر، پھر کوشش کی یار یہ بیکار ہو گیا، پھر کوشش کی. ادھیڑ بھون ادھیڑ بھون. اپنے آپ ہی عمل کرتا تھا، ابھی خود ہی رد کر دیتا. اپنے عمل کرتا تھا پھر خود ہی رد کر دیتا کہ یار اللہ کے ہم نے کیا اس کو پیش کرنا، بیکار ہو گیا. تو لگا یہی کام ہے. کیا یہی کام ہے. ادھیڑ بھون. اللہ نے میری محبت کر دی. ادھیڑ بھون کہ میں عمل کرتا تھا اور پھر اس کو خود ہی رد کر دیتا تھا کہ یا اللہ تیری شان بیکار ہو گیا یا اللہ. پھر کرتا ہوں. جیسے وہ نہیں صدقہ دیا تو کسی ویشیا کو دے کے چلائے، چور مچنے کیا ہے پاگل آدمی ہے، ویشیا کو صدقہ دے رہا ہے. تو پھر دوسرا وہ چور کو دے دیا. تو پھر صبح چرچا والے رات چور کو کسی نے صدقہ کر دیا، پھر صدقہ کیا تو وہ اس کو بولتے ادھیڑ. خود کر رہے ہیں خود ہی خود کر رہے ہیں خود ہی. یار یہ تو صدقہ بیکار ہے، چور کو ہو گیا. وہ بول سکتے نا میری کیا غلطی ہے بھائی، میں تو دے دیا تھا، اب وہ چور نکلا میری کیا اپن دیتے تو ایسا بولتے تھے. مگر وہ کیا بولے کہ یار میرا مال ہے ہی ایسا کہ چور ہی کو جانا چاہتے کہ اللہ وہ تو ضائع ہوگا، اب پھر کرتا ہوں، اب پھر کرتا ہوں، اب پھر کرتا ہوں. پھر مال والے کو سنا ہوگا نا واقعہ، تو تم نے ناز میں خواب میں دیکھا کہ ہم نے تیرا تینوں کو صدقہ اس لیے کروایا، ویشیا میری چھوڑ دے، چور چوری چھوڑ دے، اور مالدار بھی صدقہ کرنے لگا. بھائی اس لیے تیرے صدقے پہ کروایا، ورنہ تیرے تینوں صدقے پہ. کیوں کا تو رد کرتا چلا گیا، اس لیے میں قبول کرتا چلا. یاد رکھنا جو عمل کو اٹھا کے رکھ دو نا اللہ اسی کو رد کرتے ہیں، اور جو تم خود رد کر دو گے اللہ انہیں کو بٹور لیں گے. میرے من سے کام نہیں کرنا یہ پیارے پیارے عمل. اور جتنے سنبھال کے رکھو گے نا وہ سب اللہ پھینک دیں. چل چل تیرے سے بہت آیا. آپ نے عمل کیا کرنا، خود ہی رد کرو کہ اللہ تیری شان چھوڑو، پھر دوسرا کرتا ہوں. اور پوری زندگی اسی میں عمل کرتے رہنا، خود ہی رد کرنا. عمل کرنا اپنے اپنے میں زندگی ایسی گزر جائے گا. میں چھوڑوں تو جس کی اصلاح کرنی چاہیے، جس کی تربیت کرنی چاہیے، میں چھوڑوں کرو گے انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے کے موقع کرتے کس کی کرنا.